الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات اللہم صلی علی دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک اس خانوادہ کی یہ صف عزا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی ذکر میں حاضرین و حاضرات ہیں ذکر کا مکمل اجر عطا فرمائے۔ میرا مالک موت کے وقت کلمہ حق کلمہ ولایت نصیب فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد انتہائی مختصر سے لمحات کی حاضری، وقت بہت زیادہ بیت گیا، آپ کی سوچوں سے کم وقت میں ممبر چھوڑوں۔ بعد از رسول امت کی ہدایت کے لیے جو دو سلسلے امت نے قبول کیے، ایک سلسلہ خلافت ہے، ایک سلسلہ امامت ہے۔ مذہب اسلام کے مکتبہ آل محمد کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ بعد از رسول سلسلہ خلافت کے قائل ہیں۔ واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے جو بعد از رسول سلسلہ امامت کا قائل ہے۔ سلسلہ خلافت کی کڑی سقیفہ بنی سعدہ سے ملتی ہے، سلسلہ امامت کا شجر غدیر سے ملتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جو سقیفہ میں بنے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر میں آئے انہیں علیہ السلام۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے، آقا زادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت رکھا۔ بسم اللہ جی۔ جو سلسلہ سقیفہ سے شروع ہوا اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر والا سلسلہ ہے اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اہل بیت کی اطاعت ہے۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، اب صرف آپ نے نکتے قبول کرنے ہیں۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا، صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جانے والا نہیں چاہیے، ہمیں لے کے جانے والا چاہیے۔ آج پنجاب اسمبلی ہو یا آج مولویوں کی کمیٹیاں ہوں، بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے، رضی اللہ کہنا چاہیے یا علیہ السلام کہنا چاہیے۔ اگر تم نوکروں کو آقا بناؤ گے اور آقاؤں کو نوکروں کے مقابلے پہ لے کے آؤ گے پھر اس ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس ملک میں مذہبی فرقہ واریت کے نہ ہم قائل تھے نہ ہم قائل ہیں، نہ کبھی ہم اس ملک کی سرحدوں میں یہ فرقہ واریت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم جس کا جہاں جہاں حق بنتا ہے اسے وہیں رہنے دو۔ آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابی عرش میں بھی بیٹھ جائے محمد کا نوکر ہی رہے گا، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا، حسین خاک پہ بھی بیٹھا ہو حسین پھر بھی نبی کا بیٹا ہی رہے گا۔ لیکن اگر یہ رضی اللہ اور علیہ السلام کی بحث کرنی ہے تو پھر میرے ملک میں جہاں تحفظ سے بنیاد اسلام بل پاس ہو رہا ہے وہاں پھر ایک شک اور ڈالنی پڑے گی۔ تمہارے اپنے ملک میں جبریل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ اگر تو جبریل کو علیہ السلام کہے گا پھر میں مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا کہ جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، پھر تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ نوکر علیہ السلام ہے، مالک رضی اللہ کیسے؟ بسم اللہ۔
ہم شیعہ قوم محسن کش لوگ نہیں. بسم اللہ. میرا سلام ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس بیانیے میں جس میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ہم. اور جناب پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ میں تو آل محمد سے محبت کو ایمان سمجھتا ہوں اور جو ایمان کے مقابلے پہ آئے وہ کافر ہوتا ہے. یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی, یہ تم سے سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. اگر آپ کہتے نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ توہین نہ ہو, تو پھر توہین شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ ہم نے تو ہر منبر پہ کہا ہے ہم صحابہ کی عزت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر بات توہین پہ آئی ہے تو پھر توہین ہر اس شخص کی دیکھنی پڑے گی جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے, وہ بھی محمد کی توہین کرتا ہے. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. جو نبی کو جبریل سے پڑھائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. آج کہتے ہیں جی صحابہ کو گالی دینے سے, صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, اسے قید بھی ہو, اسے سزا بھی ہو. میں ملتان کی سرزمین پہ تمہارے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو صحابی کو گالی دے اسے سزا بھی ملنی چاہیے, اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے, لیکن تمہیں اپنی کتابوں سے وہ بندہ نکالنا پڑے گا جو جمعے کے خطبوں میں منبر پہ بیٹھ کے علی کو گالیاں دیتا رہا. اعتراض نہیں. ہم قطعاً اس اعتراض کو اپنے گلے میں نہیں آنے دیں گے. ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ معیار کیا ہے. جو مدینے سے نکلے وہ بھی صحابی, جو نکالے. جہاں یہ کمیٹی بن رہی ہے تو وہاں ایک سوال نامہ میرا بھی رکھ دو. ہمیں بتاؤ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ شیعہ قوم چپ رہے گی تو بات وہی دور تک چلی جائیں گی. حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا کون ہے؟ مالک بن نویرہ کا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتایا جائے حسن کے جنازے میں تیر برسانے والا کون ہے؟ ہمیں بتایا زہرا کو خالی بھیجنے والا کون ہے؟ ہم غریب صحیح, ہم سے نہیں ہوتا. قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. کوئی ایک معیار بنانا پڑے گا. اہل بیت کی عزت ہمارا ایمان ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ آل محمد کو پہلے مرحلے میں رضی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کریں, پھر دوسرے مرحلے میں جا کے کہیں گے کہ رضی اللہ سے تو غلطی ہو سکتی ہے. شیعہ اذان پہ پابندی لگائی جائے گی, شیعہ کتابوں پہ پابندی لگائی جائے گی, شیعہ لٹریچر واپس کیا جائے گا. لہٰذا ہم اپنی زندگی میں یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہم جسے آپ ماننا چاہتے ہیں آپ مانیں, لیکن اہل بیت کے ساتھ ہم قطعاً کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں. جو جنت میں جائے, جو جنت میں جائے, تو جو میری طرف میں بالکل ختم کرنا, جو جنت میں جائے وہ بھی رضی اللہ, جو لے کے جائے وہ بھی رضی اللہ. صحابہ کی عزت ہے, آل محمد کی اطاعت ہے. آپ بل پاس کریں, بل پاس کریں تو یہ بل آپ کے گلے میں پڑ جائے گا. صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے, پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی جنگ جمل میں کون تھے؟ صفین کون تھے؟ یہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے تھے نا. پہلے ان کا فیصلہ کرو. لہٰذا جس طریقے سے اس ملک میں مراحل چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں. آپ صحابہ کے نام پہ مسجدیں بنائیں, آپ صحابہ کے نام پہ روڈ کے نام رکھیں, آپ مدرسوں کے نام رکھیں, ہمیں کوئی تم سے لڑائی نہیں. لیکن کبھی بھی آل محمد کی برابری صحابہ سے ہو ہی نہیں سکتی. آپ صحابہ سے محبت کرتے, پہلے صحابہ سے تو پوچھ لیں کہ وہ خود اہل بیت سے برابری کرتے تھے. اسے کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننا.
بھئی آپ پہلے صحابہ کی آپ سپاہی بن رہے ہیں، پہلے ان سے تو پوچھ لیں. اگر تو صحابہ نے زندگی میں اہل بیت کی برابری کی ہے پھر آپ کروائیں، لیکن اگر آپ کہیں کی ہے تو پھر کتابوں سے واقعات کہاں نکالو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو میرے مولا نے کہا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تو تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے گھر جا کے کہا تھا بابا تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکروں کے بیٹے کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا. یہ واقعہ کسی شیعہ کتاب میں نے لکھا. ہاں کو غلط فہمی نہ پڑے کہ شاید یہ شیعہ کتاب میں کوئی واقعہ نہیں ہے. یہ اہل سنت بھائیوں کے ہاں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسن سے نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس سے کہے لکھ کے دے دے. اور آگے تو مولویوں نے مزید واقعے میں دلچسپی پیدا کی ہے کہ بیٹے نے کہا بابا لکھواؤں کیوں؟ انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا. اس نے کہا اس کے کفن میں رکھنے سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری بخشش ہو جائے گی. بیٹے نے کہا پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے کفن میں کیوں رکھوں؟ جب بخشش ہی ہونی ہے تو پھر میں اپنے کفن میں رکھ لیتا. حضور یہاں پہ سختی نہیں چلے گی. یہاں پہ ایک مذہب کو طاقت کی بنیاد پہ دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کی جائے. درود کے 100 میں بابا جی کا استقبال کیجئے گا. بسم اللہ. بابا جی اجازت سرکار. اللہم صلی علی محمد. دنیای عزاداری کا ایک بہت بڑا اہم ستون صرف ذاکر نہیں، ایک ادارہ، ایک عہد، ایک باب، ایک ذاکری کی یونیورسٹی. جناب پیر سید زرگام عباس شاہ صاحب تشریف لے آئے. ان کی شمولیت میری قرارداد کی نمائندگی بھی ہوگی اور ان کی دعا بھی ہوگی. میں بار بار یہ لفظ رپیٹ کر رہا ہوں، لنگا ہاؤس میں ہم اس ملک میں فرقہ واریت نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں، ہم بانی ہیں. یہ اس محمد علی کا پاکستان ہے جس نے 21 رمضان کو ملکہ وکٹوریہ کی دعوت یہ کہہ کے ٹھکرا دی تھی کہ آج میرے مولا کی شہادت کر دینا. یہ اس محمد علی کا ملک ہے. آج بھی لاہور کے میوزیم میں جا کے دیکھو، جہاں اس کے جنازے کی تصویر ہے، اس کے جنازے کے آگے 2 علم ہیں، اوپر پنجے کا نشان ہے. وہ محمد علی جناح، اس کا مذہب شیعہ تھا، اس کا نکاح شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا، اس کا جنازہ شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا. وہ جس نے سب سے پہلے دولت پاکستان کے خزانے میں جمع کروائی تھی، وہ راجہ صاحب محمود آباد، ان کا مذہب شیعہ تھا، وہ حسینی تھا. اس ملک میں دولت بھی ہماری لگی ہے، محنت بھی ہماری لگی ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں چند بدماش اٹھیں. درود سارے ذات مل کے بلند آواز سے بڑا اللہ. اللہم صلی علی محمد. ہے بندوبست جنریٹر؟ ہے کوئی جنریٹر کا بندوبست ہے یا ویسے پڑھوں؟ چل پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، پاکستان میں امن کے دشمنوں پہ لعنت. بیش بس میری اپیل تھی. میں نے روٹین سے ہٹ کے صرف یہ اپیل اس لیے کرنی تھی، یہ عصر حاضر کا تقاضا ہے. لیکن میں قوم سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جب گھر کے اندر بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہوں، جب دشمن باہر گلی میں آئے تو پھر اندر کی لڑائیاں نہیں لڑتے.
دروازہ کھول کے پہلے باہر کے دشمن کا جواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے فروعی اختلافات ہوں گے، ہمارے نظریاتی اختلافات ہوں گے، ہمارے عقائد میں اختلافات ہوں گے، تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ہمارے فروعی اختلافات پہ نہیں ہوا، ہمارے مذہب کی اساس پہ حملہ ہوا۔ لہٰذا اس پہ میں قوم سے یکجہتی کی بھی اپیل کروں گا کہ اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ایک مضبوط قوم بن کے، مجمع بن کے نہیں، رش بن کے نہیں، ایک جمع غفیر بن کے نہیں، ایک قوم بن کے دانشمندی، حکمت عملی کے ساتھ اپنا واضح موقف دو ٹوک انداز میں ہم حکومت وقت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان میں کسی بھی ایسے بل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں۔ لہٰذا گزارشات میری آپ تک پہنچ گئیں۔ آج کی گفتگو جو تھی وہ یقیناً مجھے لنگا صاحب کا حکم تھا سرکار باقر العلوم کے حوالے سے کی جائے، تو گفتگو یہ طویل ہو گئی، وقت بھی جلدی ختم ہو گیا، تو لہٰذا میں بالکل ایک جملے میں سرکار باقر کی سیرت پوری ہی ایک جملے میں پڑھ دیتا ہوں۔ خطابت کے ہاں یہ حسن بھی ہوتا ہے کہ وہاں ایک سطر میں بھی مضمون بند کر لیا جاتا ہے، تو سرکار باقر کی زندگی پڑھنے کے لیے اس سے خوبصورت لفظ میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اتنا کامل امام ہے کہ اس کے شاگرد کا نام جعفر صادق ہے۔ ہائے ہائے، کتنا بڑا امام ہوگا یہ، کتنا عظیم امام ہوگا، کتنا عظیم امام ہوگا کہ جس کے سامنے بیٹھنے والا بیٹا مذہب جعفریہ کا بانی ہے۔ سرکار جعفر صادق وہ ہیں جو میرے سنی بھائیوں کے اماموں کے استاد ہیں، اور باقر وہ ہے جو استاد کا بھی استاد ہے۔ اس شہنشاہ کا لقب ہی اتنا خوبصورت ہے، باقر العلوم۔ باقر کہتے ہیں چیر دینے والا، جو علوم کے سینے کو چیر دے، جس کے چہرے پہ علی والا حسن تھا، جس کے چہرے پہ حسن والی کریمی تھی، جس کے پاس حسین والا تقوی تھا، جس کے پاس سجاد کا زہد تھا، جس نے انتہائی مشکل ترین دور میں اس دور کے ملعون بادشاہ کی حکومت میں مذہب اہل بیت کی ترویج کی۔ مصعب تفصیل کے ساتھ بابا جی ارشاد فرمائیں گے، تلاوت بھی فرمائیں گے، یہ وہ میرا امام ہے جسے کم سنی میں قید نصیب۔ شہادت بابا جی پڑھیں گے۔ میں بالکل اس مضمون کو نہیں چھیڑنا چاہتا، صرف ایک نوحے کی سطر مجھے بڑی یاد آ رہی ہے۔ میرے مولا باقر جب مدینے آئے، زہری نامی ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے سجاد سے پوری کربلا سنی ہے، میں نے تیرے بابا سجاد سے شام سنی ہے۔ باقر تو بھی تو تھا نا شام میں، تو اپنا بھی تو کوئی درد سنا۔ جو درد مولا باقر نے سنایا ہے نا، میرا خیال ہے رات بیت جائے اور تمہارے آنسو خشک نہ ہوں، جو جناب باقر نے خود اپنا مصائب پڑھا ہے۔ جناب باقر رو کے کہتے ہیں میں کربلا کا وہ کم سن قیدی تھا، اور میں وہ انوکھا قیدی تھا جس کے ہاتھ اس کی زلفوں سے باندھے گئے تھے۔ جس نے ماتم کیا ہے مولا باقر تیرا ماتم قبول۔ میں وہ انوکھا قیدی تھا جسے قید کرنے کے لیے ان کے پاس رسیاں نہ بچیں، انہوں نے میرے ہاتھ میری زلفوں سے باندھے۔ یہ سارے سفر میں باپ کے ساتھ قید رہا۔ محرم بالکل قریب آ گیا، ایام ازا قریب آ گئے۔ ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے کہا، اس نے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو دربار میں بلا کے بلایا۔ چوتھے کو تھا، پانچواں ساتھ اٹھا۔ جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیری ہائے قبول کرے، جس کی زبان سے بے ساختہ ہائے نکلا ہے نا، محمد کی بیٹی تیری ہائے۔ بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں بھی اٹھا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کا تلوے زمین سے اٹھا۔ جو ابھی بھی نہیں سمجھا رسی ایک تھی قیدی دو تھے، ایک رسی میں دو امام قید تھے۔ ملاؤن کے دربار میں میرے مولا سجاد آئے، یہ کمینہ دیکھا تھا، سجاد میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ قیدوں کا آزاد کرنے کا نام مانا تھا مولا سجاد کا اگلا جملہ، شام کی دیواریں کانپ گئیں۔ سجاد رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں۔
رہائی ہمیشہ اس سے لگتی ہے جس کو دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ سجاد رو کہتے میں کہاں جاؤں؟ کہنے لگا مدینہ۔ سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا، جہاں میرا چچا عباس رہتا تھا، جہاں میرا بابا حسین ہے۔ وہ کمینہ تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا ہے؟ تو نے میری ماں کی حویلی برباد کر دی۔ یہ ملعون دے کہتا جہاں بھی جا شام چھوڑ۔ گلیوں میں ماتم کرنے والا جملہ پڑھنے لگا۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں تو نے میرے بابے سے بیعت مانگی، ہم نے نہیں کی۔ جب ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو میری قید آزاد کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم نے تیری بات تسلیم ہی نہیں کی تو ہمیں آزاد کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہ درد ہے شاید ممبر کی زبان سے پہلی بار نکلے۔ مولا نے فرمایا کیوں قید آزاد کر رہا ہے؟ یہ کمینہ دے کہتا مجھے تیری بہن کے رونے کی آواز ختم کر گئی۔ وہ جسے چند دن پہلے دفنا کے آیا تھا نا، اس کے رونے کی آواز اب بھی میرے محل میں آ رہی ہے۔ میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کے روتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھی رو رہی ہے، کبھی وہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ اس کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اوپر عذاب آ جائے گا، چھت گر جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین مجھے نگل لے گی۔ جتنی جلدی ہو سکے شام چھوڑ۔ مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ کہنے لگا کون کرے گا؟ سجاد رو کہتے وہ جو زندان میں بیٹھی ہے۔ ملعون دے کے کہتا تو بیٹا نہیں حسین کا؟ سجاد دے کہتے میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث، وہ شریکت الحسین ہے۔ دربار سے واپس آئے، زندان میں سجاد پہنچے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی۔ ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا، اماں یزید قید آزاد کر رہا ہے۔ سجدے سے سر اٹھا کے کہتی اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں؟ جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیرا ہائے قبول کرے۔ اس سے پوچھ شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ اما وہ کہتا ہے کہ سکینہ کے رونے کی آوازیں اسے سکون ہی لینے دیتی۔ بی بی رو کہتی نا سجاد، میں حسین کی بہن ہوں، علی کی بیٹی۔ میں نے 2 اماموں کے ساتھ وقت گزارا ہے، پھر میں نے 2 امام بچا کے مدینے واپس لے کے جانے ہیں۔ سجاد مجھے پتہ ہے میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی تھی، تو بھی شرطیں منوا، تاکہ مورخ لکھے علی کی بیٹی شرطیں منوا کے اٹھی۔ مولا سجاد کو بی بی نے شرطیں بتائیں۔ سجاد دربار میں آئے، ملعون میری ماں کی شرطیں۔ کہہ لگا کون سی شرط؟ مولا سجاد کے واضح شہداء کے سر واپس چاہیے۔ اس نے کہا چھوٹی شرط ہے دیتا ہوں۔ مولا سجاد نے کہا دوسری شرط، شام ایک مکان خالی چاہیے۔ کہنے لگا رہنا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ سجاد رو کہتے میری ماں کہتی ہے میری صف بھائیوں کی ماری گئی، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا۔ شام ایک مکان خالی کروا، شام کی عورتیں جنہوں نے مجھے پتھر مارے اسے بلا۔ میں ایک بار انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ مجھے شام میں ایک مجلس پڑھنے دو۔ وہ جو پہلی بار شام میں مجلس پڑھی تھی نا، یہ مجلس اسی کا فضل۔ اسے کا مکان دیتا ہوں۔ مولا کی آواز ہے بشیر ابن جزلہ مہاری ہونا چاہیے، مل جائے گا۔ 3 اونٹ ہونے چاہیے، دے دوں گا۔ آخری شرط کہنے سے پہلے سجاد روئے۔ میں غیر سید ہوں، علموں کے درمیان کھڑا ہوں، میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اتنے بھرے مجمع میں وہ شرط کیسے پڑھ دوں۔ جب آج 1400 سال کے بعد ایک ماتمی کی ہمت نہیں پڑ رہی، اللہ جانے سجاد سے جملے کیسے نکلے۔ جب سجاد روئے، یہ کمینہ دیکھا تھا تو انہیں 4 شرطیں کہیں، میں نے چپ کر کے مان لی۔ کون سی ایسی شرط ہے جو تجھ سے کہی نہیں جا رہی؟ سجاد نے با کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہا مجھے میری ماں کا برقع واپس، مجھے خیموں کا لٹا ہوا مال واپس کر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ کربلا کا لٹا ہوا مال واپس۔ اس کمینے نے جو جواب دیا ہے، اس جواب سے بھی کربلا تک حسین کی قبر ہل گئی۔ یہ کمینہ کہہ کا مار کر 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا۔ زیادہ درد پڑھوں گا یا میرا جگر پھٹ جائے یا مجمع میں کوئی مر جائے۔ 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آئے، اماں چل واپس چلے۔
3 اونٹ دروازے پہ آئے، علی کی بیٹیاں اونٹوں کے قریب آئے، میری عالیہ سجاد کے قریب آ کے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخری 1 منٹ سجاد روکے دے ہم مدینہ، بی بی روکے دے نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا، اما پھر کہاں جائیں؟ یہ بہنوں کے حصے کا جملہ۔ بی بی روکے دے سجاد کو بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ۔ سجاد اگر ہو سکے مجھے ایک بار سکینہ کی قبر پہ لے جا، سجاد میں ایک بار اجروں کو من اللہ، ہو سکے ایک بار مجھے قبر سکینہ پہ لے کے جا۔ بنتا تھا کہ میں چھوڑ دیتا یہیں پہ مصائب، لیکن جو جملہ میں دل میں لے کے آیا تھا نا کہ یہ تمہیں دینا ہے، وہ جملہ میں زبان پہ لاؤں تمہارے کانوں تک پہنچے، میں مجھے سکینہ کی قبر پہ لے کے جا۔ 3 اونٹ لے کے سجاد قبرستان مسافرہ پہ آیا، سامنے نظر پڑی بہن کی قبر پہ، سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، سیدھا بہن کی قبر پہ گر گیا، رو کے دا بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ پینے کا پانی ملتا تھا خود نہیں پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز میرے پاؤں چوم کے پوچھا کرتی تھی پرندے گھروں کو جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے؟ اور سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی، دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، سکینہ میں مدینے جانے لگا ہوں، آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں۔ بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم اٹھا لے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، رقیہ نے کلثوم کو اٹھایا، سب سے آخر میں آئی علموں والے کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے دی علی کی بیٹیوں تمہیں غازی کا واسطہ ایک بار پردہ کرو، مجھے سکینہ سے بات کرنی ہے۔ علی کی بیٹیوں نے پردہ کیا، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی بیوی نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے دی بی بی نوکر معاف